میں اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں طالبہ تھی جب میری سندھ کی ایک سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے گاؤں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہاں پر بہت سارے کھیل تماشے ہوتے ہیں، ویسے بھی میری ایک کزن کی شادی ہے۔ تم اسلام آباد والی لڑکیوں کو گھر سے اجازت ملنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، سو تم میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے گاؤں کی بہاریں دکھاؤں گی جنہیں دیکھ کر تمہیں شہر بے رونق اور پھیکا لگے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی تھی، مجھے ایسی جگہ دیکھنے کا ویسے بھی بہت شوق تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ ہفتے والے دن ابا جان کی اجازت سے لے کر مجھے اپنے علاقے سیون شریف لے کر گئی تھی۔ اس کا گاؤں وہاں سے تھوڑا ہی آگے تھا۔ میں نے دیکھا یہاں کی عورتیں بہت زیادہ مختلف لباس پہنے ہوئے تھیں، ان کے سروں پر چادریں تھیں اور یہ بہت ہی باحیا لوگ تھے۔ خیر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں آ کر میری زندگی بدل جائے گی اور میں وہ کچھ دیکھوں گی جو ایک عام انسان دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس شادی کے دوران ایک اور خاص واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ یہ کہ میری سہیلی کے ایک دور پار کے رشتہ دار نے مجھے پہلے ہی نظر میں دیکھا تو پسند کر لیا، اور پھر جب میں وہاں سے واپس اسلام آباد آئی تو مجھے ایک نمبر سے میسج آیا۔ پیغام یہ تھا کہ میں تو آپ کو دیکھتے ہی فدا ہو گیا ہوں، دل و جان سے آپ کو چاہنے لگا ہوں، بس اب آپ کی طرف سے ہاں کا انتظار ہے، پھر میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا۔ میں یہ پیغام دیکھ کر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت اظہار محبت آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن سندھ بہت دور تھا، ہم اسلام آباد میں رہتے تھے اور اس اتنے دور علاقے میں جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، سو میں نے معذرت کر لی، پر میں کیا جانتی تھی کہ میری ایک فلمی کہانی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اگلے ہی دن وہ صاحب میری یونیورسٹی میں اپنی بڑی سی گاڑی کے ساتھ پہنچ آئے تھے۔ منتیں اور ترلے شروع کر دیے، کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں شاید مر ہی جاؤں، کوئی اندازہ نہیں میرا کہ آپ کو میری لاش دیکھنے کو ملے۔ میں اتنی جنونی محبت دیکھ کر ڈر گئی تھی، مجھے اس طرح کا جنونی انسان نہیں چاہیے تھا، لیکن میری سبھی سہیلیاں مجھ پر رشک کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ ایسا لڑکا تو بہت کم لڑکیوں کو نصیب ہوتا ہے، اتنی شان و شوکت، یہ گاڑیاں، محلات، تم پاگل تو نہیں ہو کہیں؟ یہاں پر اس شہر میں کیا کرو گی؟ ساری زندگی نوکری کر کے سڑتی رہو گی، اس سے اچھا ہے کہ ایک نواب تمہیں شادی کی پیشکش کر رہا ہے تو مان جاؤ۔ میں نے بھی دیکھا شہریار واقعی بہت امیر لڑکا تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی دیکھتا تو وہ یہی سوچتا کہ اس جیسی دولت ہمارے پاس ہو تو ہم خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھیں۔ میں نے اپنے اماں ابا کو بتایا، انہوں نے بھی جب شہریار کی دولت دیکھی تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شہریار ایک بہت ہی مختلف شخصیت کا مالک ہے۔ شہریار کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، اس نے مجھے اپنی کافی ساری تصاویر دکھائیں، میں تو اس کو دیکھ کر دل ہی دل میں فدا ہو گئی، لیکن میں نے ظاہر کیا جیسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ خیر سے میں اس شادی کے لیے مان گئی تھی۔ میری شادی خیر و عافیت سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے دن میرے رشتہ داروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ اتنی شاندار شادی انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے 15 تولے سونے چڑھایا تھا، جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں اتنی بڑی بہار وہ بھی اس طرح سے آ جائے گی کہ میں خود کو سنبھال نہ پاؤں گی۔ خیر سے شادی ہو کر میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی، لیکن شادی کی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ سو جاؤ، شہریار صاحب کافی دیر سے آئیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو اور شہریار صاحب کیوں دیر سے آئیں گے؟ بولی کہ ان کے دوستوں نے انہیں پکڑ رکھا ہے، وہ ان سے کچھ شرط منوانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا شرط؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لڑکی جیسے یہ سب سن کر ڈر گئی ہو، بی بی جی مجھے معاف کر دیں، اگر کوئی پوچھے کہ میں یہاں کمرے میں آئی تھی تو منع کر دیجیے گا، ورنہ تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ کر چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اس چھوٹی سی لڑکی کی زندگی کیوں برباد ہوگی؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے؟ ابھی میں بیٹھی ہی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری ساس سندھی چادر اوڑھے کمرے میں نمودار ہوئیں۔ وہ بہت تیکھی طبیعت کی لگ رہی تھیں، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے چہرے پر تو جیسے کوئی اور ہی نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ کہنے لگیں، بیٹی تم تھک گئی ہوگی، شہریار ابھی نہیں آئے گا، سے ہی آئے گا، تم سو جاؤ۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ کہاں وہ شہریار جو میرے پیچھے دیوانہ تھا، اور کہاں یہ جو شادی کی رات مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا؟ کیا وہ مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا؟ شاید نہیں، یہ یہاں کی رسم ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا۔ غسل خانہ جو کہ میرے کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، میں نے جا کر اس میں اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنا میک اپ وغیرہ صاف کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو اترنے لگے تھے۔
میں تو شہریار کے لیے تیار ہوئی تھی، پر کیا فائدہ جب اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے آرام دہ کپڑے زیب تن کیے اور کمرے کو کنڈی لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے۔ رات کا یہ نہ جانے کون سا پہر تھا، شاید صبح کے 4 بجے ہوں گے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ظاہر ہے اب گھر میں کوئی اور تو ہو نہیں سکتا تھا، میرا شوہر ہی ہونا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی۔ لڑکے کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ یہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تبھی پیچھے سے میری ساس اماں دوڑی ہوئی آئیں۔ ارے بیٹا، کس کمرے میں جا رہے ہو؟ تمہارا کمرہ دوسری طرف ہے۔ مجھے غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ لڑکا شاید میرا دیور تھا اور میری ساس اسے گھسیٹ کر دوسری طرف لے کر جا رہی تھی۔ بیٹی، تم دروازہ کھولنے سے پہلے آئندہ پوچھ لینا کہ باہر کون ہے۔ اصل میں بچوں کو پتہ نہیں چلتا، سب دروازوں کا ڈیزائن ایک جیسا ہے۔ میں اپنی ساس کی چالاکی پر حیران رہ گئی۔ نشے میں دھت اپنے بیٹے کو وہ دوسرے کمرے میں لے گئیں تو میں سوچنے لگی کہ شاید میرے شوہر نے بھی اتنا ہی نشہ کیا ہوگا۔ مجھے یہ سب بہت برا لگا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اب بہا کر یہاں آ گئی تھی، ان لوگوں پر تنقید بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی کوئی اعتراض کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو رضامندی دی تھی کہ میں شہریار سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں کس منہ سے انہیں کہتی کہ شہریار کے گھر والے تو نہ کرتے ہیں؟ خاموشی ہی اس چیز کا حل تھا۔ میں چاہتی تھی میں دیکھوں شہریار کیسا انسان ہے۔ صبح کے 6 بجے شہریار گھر داخل ہوا۔ اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت پریشان اور تھکا ہوا ہو۔ آتے ہی بستر پر ڈھہ گیا، بولا معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی۔ دراصل میرے دوستوں نے مجھے اپنی محفل میں بٹھا لیا، اور تمہیں تو پتہ ہے ہم گاؤں کے لوگ ہیں، یہاں پر ایسی محفلیں بہت ہوتی ہیں۔ پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوڑے دیکھنے چلا گیا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں اٹھ گئی تھی، اسے میں نے کہہ دیا کہ آپ سو جائیں۔ کہنے لگا میں 2-3 گھنٹے بعد اٹھوں گا، پھر باقی مہمان آنا شروع ہو جائیں گے تو ان سے بھی ملاقات کرنا ہوگی۔ خیر وہ سو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا شہریار واقعی میرے قابل تھا، یا پھر میں نے یہ فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی۔ پچھتاوا مجھے بار بار کاٹ رہا تھا۔ میں اکیلی کمرے میں کیا کرتی، اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شہریار کے سارے ملازم میری بہت عزت کرتے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اماں جان یعنی کہ میری ساس اس طرف جا رہی تھیں جہاں پر گھوڑے وغیرہ بندھے ہوتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے مختلف نسلوں کے استبل میں بندھے کھڑے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ گھوڑے بہت قیمتی اور مہنگے معلوم ہوتے تھے۔ میرے بابا نے 1-2 بار صرف ایک دن کے لیے گھوڑا لایا تھا اور اس کا کرایہ 50,000 روپے دیا تھا، تو پھر یہ گھوڑے تو ان کی اپنی ملکیت تھے، یقیناً یہ بہت مہنگے ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا۔ میری ساس نے گھوڑوں کو پیار کیا، ان کو چارہ ڈالنے کے لیے نوکر سے کہا، پھر واپس چلی گئیں۔ اب وہاں استبل میں اور صرف وہ ملازم ہی رہ گئے تھے۔ ملازم بڑی نظریں جھکائے کھڑا تھا، لگتا تھا جیسے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بولا کہ میرا نام افضل ہے۔ میں نے کہا افضل، یہ گھوڑے کہاں جاتے ہیں، اور کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہریار رات کو کہاں تھے؟ میری بات پر وہ بہت ڈر گیا، چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا جی یہ گھوڑے تو صاحب شکار پر لے کر جاتے ہیں، اور رات کو وہ اپنے دوستوں کی محفل میں تھے۔ گھوڑوں کی محفل تھی جناب۔ اس نے بڑی ہچکچاتے ہوئے یہ بات کی تھی۔ گھوڑوں کی محفل کیا مطلب ہے؟ مطلب میرا کہ گھوڑوں کو رقص کرنے کے لیے یہاں سے دور لے جایا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ اپنے اپنے گھوڑے لے کر آتے ہیں، پھر ان کا رقص مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ جس کا گھوڑا اچھا رقص کرتا ہے اس کو رقم دے دی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ محفل کہاں ہوتی ہے؟ میری بات پر افضل پھر چونکیا۔ وہ جی گھوڑے تو یہاں قریب ہی محفل میں رکھے جاتے ہیں۔ کہاں ہوتی ہے یہ محفل؟ کیا اسی گھر میں ہوتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں گھر میں ہوتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں جی گھر میں تو نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ سے خیمے لگائے جاتے ہیں۔ اچھا تو مجھے ان خیموں تک لے جا سکتے ہو؟ میری بات سن کر افضل ڈر گیا۔ نہیں بی بی جی، میں آپ کو ان خیموں تک نہیں لے کر جا سکتا۔ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ میں نے قدر سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ صاحب نے منع کر رکھا ہے۔ کیا منع کیا ہے صاحب نے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ ان گھوڑوں کے بارے میں آپ کو کبھی پتہ نہ چلے۔ مطلب تمہیں کیا لگتا ہے میں نے پہلے گھوڑے نہیں دیکھے یا میں ڈر جاؤں گی؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، بس انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ کو گھوڑوں کی محفل سے دور رکھنا ہے۔ اچھا فصل دین باتیں نہ بناؤ، میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کہنے لگا بی بی جی معاف کر دیں، میں صاحب کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم تو برسوں سے ان کا نمک کھاتے آئے ہیں، اب میں آپ کے کہنے پر کیسے ان کی حکم عدولی کروں؟
آپ بھی مجھ پر رحم کریں، میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ اگر میں آپ کو نہ کروں، آپ مجھ سے خفا ہو کر صاحب سے میری شکایت لگائیں گی، تب بھی میرے لیے مسئلہ ہوگا، وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ لیکن اس کا نقصان آپ کو نہیں، صرف اور صرف مجھے ہوگا۔ میں اس ملازم کی مجبوری سمجھ گئی تھی، وہ دونوں ہی صورتوں میں بہت زیادہ مجبور تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ راستہ جاتا کدھر کو ہے اور یہ گھوڑوں والی محفل کب کب ہوتی ہے۔ کہنے لگا ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ کو جانا خود ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوا تو مجھ پر الزامات لگ جائیں گے۔ اس نے مجھے خفیہ طریقے سے وہ راستہ بتا دیا جہاں پر گھوڑوں کی محفل ہر ہفتے ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگا آپ وہاں پر کچھ بھی غیر معمولی دیکھیں تو اس پر کوئی رد عمل مت دیجیے گا، ورنہ صاحب چوکنے ہو جائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ اذیت بھی دیں گے۔ ان کی باتوں میں کوئی بھی بولے یا دخل اندازی کرے تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بات کی فکر بھی نہیں کرو، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی۔ سو میں اس جگہ کا رخ کیا۔ فضل مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ مجھ سے بالکل انجان ہے۔ میں گھوڑے پر بیٹھ کر تو نہیں جا سکتی تھی، پیدل ہی وہاں سے نکل پڑی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھنا نہ ہی مجھے آتا تھا، نہ گھوڑے کو چلانا، گاڑی بھی میں ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتی تو اس بیچارے سے الگ سوال ہوتے۔ میں نے سوچا اگر میں پکڑی بھی گئی تو یہی کہوں گی کہ میں تو بس ہوا خوری کے لیے جا رہی تھی۔ افضل مجھے بار بار روکنے والے اشارے کر رہا تھا، پر میں نہ رکی، گھر سے چل پڑی۔ اس نے کہا تھا کہ چیک پوسٹ آئے گی، اس کے بعد تقریباً 1 کلومیٹر سیدھا چلنا ہے۔ چلتے چلتے میں آگے پہنچ گئی، مگر ابھی میں آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ ایک گاڑی تیزی سے آ کر میرے پاس رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو دیکھا شوہر موصوف غصے سے مجھے گھور رہے ہیں۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم اس علاقے میں اکیلے گھوم پھر نہیں سکتی؟ یہ ہمارا علاقہ ہے، اسلام آباد نہیں۔ تمہیں نہیں سکتی، یہ ہمارا علاقہ ہے، اسلام آباد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کا باہر نکلنا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ چلو میری گاڑی میں بیٹھو اور گھر چلو۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم یہاں پر اتنی دور آ چکی ہوگی۔ تمہیں کچھ احساس ہے میری عزت کا؟ یہاں پر 4 لوگ مجھے عزت کرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنے شوہر کی ان باتوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ویسے بھی اس جگہ پر کسی بھی عورت کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بولے یا پھر زبان درازی کرے۔ سو میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی چلی گئی، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ کہنے لگی لگتا ہے تمہیں گھومنے پھرنے کا شوق ہے۔ اب وہ اچھے مزاج میں مجھ سے باتیں کرنے لگے، تو میں تمہیں دبئی گھمانے پھرانے لے کر جاؤں گا، تم وہاں دیکھ کر سب کچھ خوش ہو جاؤ گی۔ دیکھنا تو صحیح، اس قدر خوشیاں تم نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہوں گی۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ چلو شہریار کا غصہ تو اترا، پر میں کیا جانتی تھی کہ دبئی جا کر مجھے اور کون کون سے نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ اگلے ہفتے ہی کی ٹکٹ کرا لی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں، کہنے لگے کہ وہاں جا کر تمہیں میری طرح ہی رہنا ہوگا، جس بات سے میں منع کروں گا تم اس بات سے رک جاؤ گی۔ اگر تم خواہ مجھ سے ضد کرو گی تو پھر ہمارے گھومنے پھرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ میں تمہیں وہاں پر لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں لے کر جا رہا، اور ویسے بھی ہمارے خاندان کے مرد لڑکیوں کو باہر گھمانے نہیں لے کر جاتے۔ یہ تو میں ہوں جو تمہارے پیار اور محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں، ورنہ تو لڑکیوں کو گھروں میں ہی قید رکھا جاتا ہے۔ میرے جتنے بھی چچا زاد بہن بھائی ہیں وہ سارے اسی طرح کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ عورت کو باہر جاتا نہیں دیکھا۔ ہاں اگر ہسپتال میں لے کر جانا ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو تو تب عورت کو باہر لے جایا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ میں یہ باتیں سن کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ میرا شوہر مجھ پر احسان کر رہا تھا، لیکن میں خوش تھی کہ چلو جو بھی ہے وہ مجھے گھمانے پھرانے لے کر تو لوگ دبئی پہنچ گئے۔ یہاں کی خوشیاں واقعی قابل دید تھیں۔ میں نے دیکھا میرا شوہر یہاں آ کر ایسے گھوم پھر رہا تھا، میں حیران ہو گئی کہ میرے شوہر کے پاس اتنی بے پناہ دولت ہے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا شوہر شام کو ہوٹل میں آیا تو اس کا موڈ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آج ہم نے رات کو صحرا میں جانا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا عادل آپ صحرا میں رات گزاریں گے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر؟ کہنے لگے کہ ہاں تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہوٹل بالکل بھی محفوظ ہے، یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہو، تم رات کو یہاں آرام سے رہ سکو گی۔ میں نے کہا میں صحرا میں نہیں جا سکتی، کیا آپ مجھے وہاں لے جائیں؟ کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو کیا، وہاں تو گھوڑوں کی محفل ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگے۔ کیا مطلب گھوڑوں کی محفل ہے؟ تو آپ مجھے لے کر نہیں جائیں گے کیا؟ گھوڑے دیکھنا کیا ناجائز ہے؟ میری بات پر وہ ہنس پڑے اور کیا ناجائز ہے؟ میری بات پر وہ ہنس پڑے اور بولے ارے میری بھولی بیوی ایسا تو کچھ بھی نہیں، لیکن تم سمجھا کرو وہاں پر صرف مرد ہوں گے اور 2-4 لڑکیاں ہوں گی۔ 2-4 لڑکیاں ہوں گی تو پھر تو مجھے ضرور جانا چاہیے۔ آپ کے باقی دوستوں کی بیویاں اگر آ رہی ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میری بات پر اس نے ماتھے پر بل ڈال دیے اور بولا
میں نے جو کہہ دیا وہ سو کہہ دیا، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، میں اکیلا جاؤں گا اور پھر صبح واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو مجھے ساتھ لے کر جانا ہوگا، اکیلی ہوٹل میں رہ کر کیا کروں گی؟ میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی، وہ تیار ہونے لگا، میں نے بھی اچھے کپڑے پہن لیے۔ اس نے کہا کہ تم یہیں رکو ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں ان کے سخت انداز سے بہت ڈر گئی تھی، سو میں بیٹھ گئی، پر میں اپنے شوہر کے بغیر بالکل بھی وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی، سو میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے میرا شوہر وہاں سے نکلا، میں بھی ایک گاڑی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے اس آدمی کو جب بتایا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی محفل میں جا رہا ہے تو وہ بھی ہنس پڑا۔ اس نے میرے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی گاڑی کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ بہت دور ایک صحرا میں جا کر اس نے اپنی گاڑی روک دی تھی۔ یہ صحرا نہیں تھا بالکل بھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی نئی دنیا آباد ہے۔ سمندر کے کنارے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ایک چھوٹا چھوٹا سے خیمے لگائے گئے تھے، آس پاس گھوڑے بھی تھے۔ میں سمجھ گئی کہ گھوڑوں کی محفل ہی ہونی ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا، تم ایک رات کے لیے کیا مجھے یہاں پر اپنی گاڑی میں رہنے دے سکتے ہو؟ بولا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، مجھے اگر یہاں پر کھڑا ہوا کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ آپ ایسا کریں، اپنے شوہر سے بات کر لیں، انہیں کہہ دیں کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں ہی بیٹھنے دے دیں گے۔ ویسے بھی یہ امیر لوگ ہیں، ان کے یہاں بہت سارے دوست ہیں، میرے لیے، میرے جیسے عام انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں ہوں بھی پاکستانی، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باہر کے ملکوں میں عزت ویسے بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، بتایا کہ میں تمہارے پیچھے ساحل سمندر پر آ گئی ہوں۔ اس کا غصہ دیکھنے والا تھا، آواز جیسے پھٹ جائے گی۔ بولا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، اب تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو؟ میں نے کہا تم مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا دو، میں باہر نہیں آؤں گی، بس مجھے اطمینان رہے گا کہ میں اپنے شوہر کے قریب ہوں۔ وہ غصے سے آیا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے اندر دھکیلا اور باہر چلا گیا۔ میں پریشان بیٹھی تھی، بس میں رونے کو تھی، دبلی پتلی سی تھی، گاڑی کا شیشہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے گاڑی کو لاک لگا دیا تھا، میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے موسیقی کی آواز آنے لگی۔ وہ گھوڑے تو وہیں پر بندھے ہوئے تھے، گھوڑوں کا رقص تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ موسیقی اور گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا، لیکن پھر ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں چوکنا ہو گئی تھی، مجھے لگا جیسے یہ لڑکی مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ گاڑی کا دروازہ لاک تھا، میں یہاں سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میں نے ایک عجیب کام کیا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے نیچے ریت میں چھلانگ لگا دی تھی۔ میں بڑی مشکل سے گاڑی کے دروازے سے باہر نکلی، بھاگتی ہوئے اس خیمے تک گئی جہاں میرا شوہر اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہاں گھوڑوں کی محفل ہے۔ میں نے دیکھا ایک معصوم سی لڑکی کو 2-3 مردوں نے دبوچا ہوا تھا، ان میں میرا شوہر بھی شامل تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سارے ہی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ میرے شوہر نے سب کو اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ لڑکی اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، اس نے رقص والا لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت زیادہ رونے لگی، میرے گلے آ کر لگ گئی، بولی کہ مجھے بچا لو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بھی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اردو بول سکتی تھی۔ میں حیران ہو گئی، میں نے اپنے شوہر کو شکوے بھری نگاہوں سے، اس نے مجھے غصے سے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا اور بولا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی میرے دوستوں کے سامنے آنے کی؟ تم نہیں جانتی کہ یہاں پر محفل ہو رہی ہے؟ یہ کون سی محفل ہے شہریار جس میں ایک لڑکی ناچ رہی تھی، تم سب اسے مل کر دبوچ رہے تھے؟ بولا کہ ہاں، تو یہ تو ہماری روایتیں ہیں، ہمارا رواج ہی ایسا ہے، ہم مردوں کی محفلوں میں عورتیں ناچتی ہیں۔ میری شادی کی رات بھی ایسی ہی محفل ہوئی تھی، وہ تو میں نے تمہاری عزت میں تمہیں بتایا نہیں، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں؟ ہماری تو یہ بہت ہی عام سی بات ہے، اسلام آباد کی باتیں اور ہیں، وہاں کے رواج اور ہیں، یہ ہمارا رواج ہے۔ میں نے کہا بات اسلام آباد کی نہیں، اسلام کی ہے۔ تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو وہاں ان باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم تو کہتے تھے ہماری بہت مذہبی خاندان ہے، ہمارے خاندان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو کیا مذہبی ہونے کا مطلب صرف عورتوں کا پردہ ہے؟ میرا شوہر بہت زیادہ غصے میں تھا، بری لگی۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، اس نے مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنے شوہر سے طلاق لوں، کھلا لوں، یا پھر کیا کروں؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کی یہ باتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا مرد شادی کے اور وفاق کے قابل ہے جس کی محفلوں میں عورتیں ناچتی ہوں؟ مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔